بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، باہر محمد اجمل مخاطب ہے آپ سے تبصرے اور تجزیے کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ عوام کنفیوز ہے مریم کو مریم نواز کہا جائے یا پھر مریم صفدر کہا جائے، ویسے ہی عوام کنفیوز ہے بلاول کو بلاول زرداری کہا جائے یا بلاول بھٹو کہا جائے، عوام کنفیوز ہے، اور مزید ان کے بیان بھی عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے بی بی سی کے اوپر انٹرویو دیا ہے، تو اس کے اندر ایک طرف تو وہ آرمی کو گالیاں دیتی ہیں، یہ جو کہتی ہیں کہ یہ آرمی جو ہے یہ حکومت گراتی ہے، گورنمنٹ بناتی ہے اور گراتی ہے۔ دوسری طرف بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ آرمی عمران خان کو گھر بھیجے، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے۔ آپ آرمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے رضامند نہیں تھے، آرمی سے بات کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو چکے ہیں، اور آرمی کے اوپر جس بات کے لیے آپ تنقید کر رہے ہیں وہی کام آپ آرمی کو کہنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ان کی گورنمنٹ کو گرائیں۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا عوام کو میسج دینا کیا چاہتی ہیں؟ ایک طرف آپ آرمی کو کہتی ہے کہ آپ اقتدار سے دور رہیں، دوسری طرف آپ کہتی ہیں کہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری نون لیگ کو جو سپورٹ کر رہے ہیں لوگ، ان کو سوچنا چاہیے یہ کیپٹن صفدر ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ تو ان کو اس بات کا خوب علم ہے کہ آنے والے وقت کے اندر عوام جو ہے ہمیں ریجیکٹ کرنے والی ہے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب ہم فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فوج ایک اور بھی کام کرے کہ حکومت کو گھر بھیجے۔ کیوں انہوں نے کیوں کہا کہ حکومت ان کو گھر بھیجے؟ وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے بہت برے طریقے سے شکست ہونے والی ہے، اور ہم 11 پارٹیاں مل کر بھی عمران خان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ عوام کو جو ہے نا یہ میسج دیا جا رہا ہے، عوام کو سمجھنا چاہیے، آرمی کو اس لیے دعوت دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ 11 پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ اے این پی ہو گئی، پیپل پارٹی ہو گئی، نواز لیگ ہو گئی، یا اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہو گئی، انہوں نے ایک مرتبہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے شائع ہوئے ان کے خلاف ایک بیان بھی نہیں دیا۔ اب اسلام کے نظر سے دیکھیں، سیاسی پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے ذرا غور سے دیکھیں، آپ ایک مسلمان ہیں، اپنے ضمیر کو، اللہ کو قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک پلیٹ فارم سے سارے کھڑے ہوتے ہیں، کم سے کم ایک میسج تو کر دیا ہوتا، کسی سوشل میڈیا کے تھرو ایک میسج دے دیا ہوتا۔ انہوں نے کبھی اس طریقے سے میسج نہیں دینا، کیونکہ ان کے بچے جو ہیں یہ یورپی ملکوں میں پڑھتے ہیں، ان کے ملکوں میں پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں دھکے مار کر باہر نکال دیا جائے گا، اس لیے یہ لوگ ان کے خلاف کبھی بھی بیان نہیں دیں گے۔ جو لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں، سیاست سے ہٹ کے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے ذرا اور دیکھیں انہوں نے کیوں جواب نہیں دیا، ان کو کیوں موڑ توڑ جواب نہیں دیا۔ سیاست کے لیے یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکال کے لے کے آئے ہیں، دوسری طرف انہوں نے مذمت نہیں کی۔ اب میں آپ کو دوسری ایک اور بات بتاتا ہوں، بڑی یہ جو دوسری پارٹیاں 11 پارٹیاں سیاسی، آپ دیکھیں مریم صفدر کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیں جی یہ جو عوام ہے مریم صفدر عوام سے پیار محبت کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی ہے۔ ایک بات یار آپ لوگ ذرا سمجھیں، اگر ان کے پاس اتنی عوام ہوتی، ان کے پیچھے کھڑی ہوتی، تو آپ مجھے یہ بتائیں پھر 11 پارٹیوں کو گٹھ جوڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 11 پارٹیوں کی سپورٹ لے کر آپ لوگ جلوس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کہتے کہ یہ تو صرف ہماری محبت میں آئی تھی۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے نا، آپ سیاسی نظر سے نقطہ نظر سے دیکھیں، اگر کسی کے پاس اتنا زیادہ پبلک سپورٹ والی ہوتی ہے تو وہ کبھی 11 پارٹیوں کا گٹھ جوڑ نہیں بناتی، اس کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود اپنا پاور شو کرتی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی دوسرے کو ساتھ ملانے کے لیے، وہ خود عوام کو بتاتی ہے کہ دیکھو میرے پیچھے اتنی عوام کھڑی ہوئی ہے، وہ خود اپنا پاور شو کرتی ہے۔ تو 11 پارٹیوں کو سپورٹ لے کر عوام کو پبلک میں میدان میں اتار کر آپ وہاں پر خطاب کرتے ہیں اور لوگوں کو میسج دیتے ہیں یہ صرف میری سپورٹ میں آئے ہیں، ان 11 پارٹی کو اپنے سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ اب ان دوسری پارٹی کو سوچنا چاہیے، پیپل پارٹی کو سوچنا چاہیے، میں تو مولانا نہیں کہوں گا، فضل الرحمان صاحب کو ان کو یہی نام لینا چاہوں گا، ان کو فضل الرحمان صاحب کو مولانا کہنا ہی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سراسر ناانصافی ہوگی، تو میں تو یہ غلط سمجھتا ہوں اس کے ساتھ مولانا کہ یہ بڑا، ہم تو احترام والے لوگوں کو مولانا صاحب کہتے ہیں، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس بندے کا میں احترام کرنا چاہیے مجھے۔ دوسری بات میں آپ یہ کہنا چاہوں گا، بلوچستان کے اندر جس طریقے سے حملہ ہوا ہے ہماری آرمی کے اوپر، یہ میرا سب بھائیوں کے لیے میسیج ہے جو سوشل میڈیا پہ ہیں، یا پھر کچھ صحافی اطہر بھائی بھی ہو گئے اور قمر چیمہ صاحب آپ بھی ہو گئے۔
یہ ایک الٹیمیٹم دیا تھا گوبر آریہ نے سوری میں گورو کہہ رہا ہوں، گوبر آریہ نے جو الٹیمیٹم دیا تھا کہ 15 دن کے اندر ہم آپ کی آرمی کا خون بہائیں گے، انہوں نے شہید کر دیا ہے، شہید کیا، اور یہ حملہ ہو گیا ہے۔ یار افسوس کی بات ہے، ہماری پولیٹکس کر کیا رہی ہے؟ وہ لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دھمکی دیتے ہیں ہم آپ کا خون بہائیں گے، خون بہاتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ کچھ نہیں کرتے۔ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر آپ لوگ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، کوئی لابنگ نہیں کرتے ان کے خلاف، کیوں بھائی کیوں نہیں کرتے؟ اور جس طریقے سے ہماری آرمی کے ساتھ کیا گیا، ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے نوجوانوں کو آگ لگا دی گئی، وہ بھی کسی کے بیٹے تھے، وہ بھی کسی کے مائی کے لال تھے، وہ بھی کسی کے بھائی تھے، کسی بہن کے بھائی تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو میرا آرمی والوں کو بھی یہ میسیج ہے، یہ جو بختر بند گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں، یہ جو آپ نے نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ان کا اچار ڈالنا ہے، یہ ایف سی کو دی جائیں، بلوچستان کے اندر یہ استعمال کی جائیں۔ کم سے کم ایک قافلے کے ساتھ ایک بختر بند گاڑی ہونی چاہیے، تاکہ اگر ان کے اوپر فائرنگ ہو تو ان کو کور کیا جا سکے، ان کو سپورٹ کی جا سکے آرمی والوں کو۔ یہ نمائش کے لیے یہ جو گاڑیاں رکھی ہوئی اس کو بند کریں، آرمی کو دیں، تاکہ وہ صحیح طریقے سے پاکستان کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ دوسرا میں یہاں پر یہ بھی میسیج دینا ضروری سمجھتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، میرا یہ میسیج ہے، یہ اس بات کو جو کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کا جو مائیں اپنی نوجوان بیٹوں کو شہید کرواتی ہیں یا پھر بارڈر کے اوپر کھڑا کرتی ہیں ہمارے آرام اور سکون کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، یہ ان کے کفن کے اوپر کاری ضرب لگانے والی بات ہے، ان کو گالی دینے والی بات ہے۔ یہ جب وردی کی بات آتی ہے تو وردی عام انسان، وردی ایک عام چھوٹا فوجی بھی پہنتا ہے، بڑا فوجی بھی پہنتا ہے، اس کو صرف ایک آرمی چیف نہیں وردی پہن کے گھوم رہا ہوتا، آرمی چیف کے پیچھے وہ ساری فورس کھڑی ہوتی ہے۔ جب آپ وردی کی بات کرتے ہو اس ساری فورس کو آپ گالی دیتے ہیں، شہیدوں کو گالی دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں اب یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ان کا پروپیگنڈا کیا ہے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور میں میسیج دیتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بھائی یا اپنے خاوند شہید کروائے ہیں، ان کو احتجاج کرنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے۔ یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں شہیدوں کو، میں ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ جس طریقے سے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم آرمی سے بات کریں گے، انہوں نے اپنے میاں نواز شریف صاحب کا بھی جو بیانیہ تھا اس کو بھی دھبردوز کر دیا، اپنے بیانیوں کو بھی اور پیپل پارٹی کے بیانیوں کو بھی، اور ان کے جو 11 پارٹیاں سپورٹ کر رہی ہیں ان کو بھی دھبردوز کر دیا اس نے۔ تو لہٰذا انہوں نے کبھی بھی جس طریقے سے انہوں نے کبھی غازی کو سپورٹ نہیں کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، انہوں نے کبھی، اور اتنی بڑی پارٹیاں اکٹھی تھی اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، مذمت نہیں کی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے۔ شہید کو یہ لوگ پھانسی دیتے ہیں، شہید کے حق میں بات نہیں کرتے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یہ لوگ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قانون ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے، سب کچھ ان کے حق میں آتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق والی بات نہیں ہے میرے بھائی، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ لوگ عبرت کا نشان بنیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے منہ سے ایسی بات نہیں نکلوائے گا جو اچھی بات ہو، کیونکہ یہ ان کا مقصد بہت برا مقصد ہے، پاکستان کو ختم کرنا۔ مسلمان کو کبھی بھی یہ لوگ ڈیفینڈ نہیں کرتے، ریپرزینٹ نہیں کرتے پاکستان کے مسلمانوں کو۔ تو اتنے بڑے واقعہ ہو رہے ہیں، یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ سیاست سے ہٹ کے میں پھر یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، جو اپنے اسلام سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، صرف انہیں یہ سوچنا چاہیے، بڑے بڑے لیڈر جتنے بھی ہیں، یہ جو گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے، اچار مکس والا گٹھ جوڑ، تو انہوں نے کسی بھی، یہاں تک کہ آپ جن کو مولانا کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہے، انہوں نے کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق میں بات ابھی تک کیوں نہیں کی؟ جو غصہ کرتے ہیں ان کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں، ان کو چیلنج کرنے والا ہی سب سے بڑا مسلمان ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مجھے آپ یہ بتائیں انہوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اتنے بڑے آپ لوگوں کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں تو سارے کے سارے لیڈر کھڑے ہو کے اگر یہ لوگ ان کو چیلنج کرتے تو ہمیں خوشی ہوتی۔ اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو ہم ان کو سپورٹ کرتے، ہم ان کو اچھا سمجھتے، سیاست سے ہٹ کے ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے۔ تو آپ لوگ خود سوچیں آپ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں مریم صفدر اوان نے جو بیان دیا بی بی سی کو، انہوں نے پٹواریوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوتھیو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو پٹواریوں کو جو ہے نا ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی مریم صفدر اوان جو ہے وہ خود ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ اب تم سوچو، جس آرمی کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں سیاست میں نہیں آنا چاہیے، انہی کو کہتے ہیں آپ لوگ ان کی حکومت کو گھر بھیجو، گھر بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں لے کے آؤ؟ گھر بھیجنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، جب ایک بندہ ایک پارٹی کو گھر بھیج رہا ہے تو وہ دوسرے کو لے کے آ رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے ان کو یہی پتہ ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، ان کو صاف نظر آ رہا ہے
یا تو پیپل پارٹی گورنمنٹ میں آئے گی یا پھر دوبارہ یہ لوگ آئیں گے تحریک انصاف والے. ہم نہیں آنے والے, ان کو صاف نظر آ رہا ہے. اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے فوج کو دعوت دیا کہ اب ہم آپ سے بات کریں گے, اب ہم آپ سے بات کریں گے. گیٹ نمبر 4 کے اوپر یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں. اب ان کو صاف پتہ ہے اب جو عدالتیں لگنے والی ہیں, جس طریقے سے پاکستان کی سپریم کورٹ نے عدالت کا لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, میرے خیال میں شاید 120 پتہ نہیں 220 نیو عدالتیں بننی تھی نیب کی, جو انکوائری کریں گی یا فیصلہ دے گی اپنے کرپشن کے اوپر. وہ تو ڈیلی بنیاد کے اوپر کیسز لگیں گے. ان کی تو ان کو ٹائم ہی نہیں ملے گا احتجاج کرنے کا, جلوس کرنے کا. یہ تو ڈیلی ان کے عدالتوں کے اندر پیشیاں لگیں گی. ان کو پتہ ہے عدالت لگنے والی ہے, اس کے بعد ہماری تو بینڈ بج جائے گی. ہر روز جب ان کی لگے گی نا پیشی تو ان کو لگ پتہ جائے گا. یہ احتجاج بھی بھول جائیں گے, ان کو کھانے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا. تو اس کو کہتے ہیں ذلت اور خواری والی زندگی ان کی شروع ہونے والی ہے. اب تمہارا ڈرامہ ختم ہو گیا, تم نے شہیدوں کو گالیاں دی ہیں, اب سارا حساب تم سے چکتا ہوگا.